راز کی حفاظت۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ رازدارانہ طور پر سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو حضرت اسماء بنت صدیق اس راز کی امین تھیں۔ بعد میں کچھ لوگوں کے ساتھ ابو جہل نے آ کر جب آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں اور آپ نے لا علمی ظاہر کی تو اس بدبخت نے آپ کے نازک چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، مگر پھر بھی آپ نے راز فاش نہ کیا۔ بلا شبہ راز کی حفاظت ایک اعلیٰ اخلاقی صفت ہے جو دینی اور دنیوی اعتبار سے قابل تعریف ہے، جبکہ راز فاش کر دینا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام اور اخلاقی پستی اور گھٹیا پن کی علامت ہے۔ اس سے جہاں مسلمانوں میں فساد پھیلتا اور آپس کی محبت مٹتی ہے، وہیں راز فاش کر دینے والے سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان کی باتیں، کام اور احوال دوسرے مسلمان کے پاس امانت ہیں، لہٰذا ان کا دوسروں کے ساتھ اظہار اسے ناپسند ہو تو ان باتوں، کام یا احوال کو کسی کے سامنے ظاہر کر دینا خیانت ہے۔ کسی بات کی امانت کے ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ کہنے والا صاف لفظوں میں منع کرے کہ کسی کو مت بتانا، بلکہ اگر وہ بات کرتے ہوئے اس طرح ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن تو نہیں رہا یا جس سے بات کرنی ہے اسے تنہائی میں لے جا کر بات کرے، تو یہ بھی بالکل واضح قرینہ ہے کہ یہ بات امانت ہے۔ اس کی بھی حفاظت کرنا اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ظاہر کرنا اشارے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے لکھ کر بیان کرنا یا زبان سے کہنا ہی ضروری نہیں۔ قرآن کریم میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ ایک قول کے مطابق بعض لوگ راز کی باتیں کفار کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس آیت میں انہیں راز فاش کرنے سے منع کیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے ساتھی کی ایسی بات ظاہر کرے جس کا ظاہر ہونا اسے ناپسند ہو۔ حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے، جب تم کسی سے بھائی چارہ قائم کرنا چاہو تو اسے غصہ دلاؤ، پھر اس پر کسی کو مقرر کرو جو اس سے تمہارے اور تمہارے راز کے متعلق پوچھے۔ اگر وہ تمہارے متعلق اچھے کلمات کہے اور تمہارے راز چھپائے تو اسے دوست بنا لو۔ ایک مقولہ ہے کہ باکمال لوگوں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ راز کو چھپانا انسان کے انمول ہونے کی نشانی ہے، اور جس طرح اس برتن کا کوئی فائدہ نہیں جس میں کوئی چیز محفوظ نہ ہو سکے، ایسے ہی اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو راز کو سنبھال نہ سکے۔ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف دوسروں کے رازوں کی حفاظت کریں بلکہ اپنے گھریلو معاملات، معمولی اختلافات وغیرہ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بھی محتاط رہیں اور بولنے سے پہلے غور کر لیں کہ اس بات کو ظاہر کرنا مناسب ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح بچوں کی بھی تربیت کریں کہ وہ گھر کی بات باہر نہ کریں۔ اگر کسی سے تعلقات خراب ہو جائیں یا ناراضگی وغیرہ ہو جائے تب بھی راز فاش کرنے سے بچیں اور اعلیٰ ظرف ہونے کا ثبوت دیں۔ ایسا کرنے سے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔